السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل على روضة محمد في الریاض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان ایمان کی طاقت کیا ہے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، جو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس کی کتابوں پر، اس کے انبیاء اور رسل پر، آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس پر یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے ایمان۔ اس طاقت کو کافر، غیر مسلم
سمجھ نہیں سکتا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہر چیز پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہر بات برداشت ہے، لیکن جو ہماری ریڈ لائن ہے، اس پر کوئی آنچ آئے وہ برداشت نہیں۔ کافر ہمیں ذہنی مریض سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ذہنی مریض ہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض کمزور لوگ بھی ان کی باتوں میں یا ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ بے ذہنی مریض کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چھوٹی سی بات پر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں، چھوٹی سی بات پر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں۔ اب چھوٹی سی بات کیا ہے؟ ان کے ہاں جو ہماری مقدسات ہیں، کتاب اللہ، اللہ کا کلام، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کو اگر پاؤں لگا دیا، پاؤں کے نیچے لے لیا، نظر آتش کر دیا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ چنانچہ وہ برملا اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہماری تورات کو، ہماری انجیل کو، ہماری زبور کو آپ نظر آتش کرتے ہیں، آپ اس کو پاؤں تلے سے لے لیں، ہم تو آپ کی طرح جذباتی نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، آیا ان کی یہ بات صحیح ہے؟ ان کی یہ بات صحیح ہے کہ اس پر جذباتی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس پر غصے میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اس پر اشتعال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ وہ کون سی ایسی بات ہے جس پر مشتعل ہونا چاہیے؟ وہ کون سی ایسی بات ہے جس پر مشتعل ہونا چاہیے؟ اب کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے، ہمارا ایمان شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں میں دے چکے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم اللہ سے سودا کر چکے
اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کی جان سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک ایسا ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک ہم مومن نہیں۔ گویا ماں باپ پر اگر کوئی بات آئے غصے میں آنا ٹھیک ہے، غیرت کا تقاضا ہے۔ اولاد کو کوئی برا بھلا کہے تو غصے میں آنا ٹھیک ہے، اولاد کے لیے تو لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ سنا نہیں کہ بچوں کی لڑائی پر بڑے کود پڑے اور فائرنگ کر کے ایک دوسرے کے اتنے لوگ مار دیے بچوں کی لڑائی پر۔ گویا ماں باپ کی عزت کے لیے غصے میں آنا ٹھیک ہے، اولاد کے لیے غصے میں آنا ٹھیک ہے۔ ہمیں کوئی اگر برا بھلا کہہ دے تو غصے میں آنا ٹھیک ہے۔ کتاب اللہ کو، رسول اللہ کو اگر کوئی برا بھلا کہہ دے تو غصے میں آنا ٹھیک نہیں۔ ہمارا تعلق اللہ کے رسول سے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ کتاب اللہ سے ہمارا تعلق اپنی جان سے زیادہ ہے، رسول اللہ سے ہمارا تعلق اپنی جان سے زیادہ ہے۔ اپنی ذات پر کوئی بات آئے تو اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ پر یا کلام اللہ پر اگر کوئی بات آئے تو مومن اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہی مسلمانوں کی بیداری جو اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے، پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے۔ یہ مسلمانوں کی بیداری کافروں کو برداشت نہیں ہے۔ اصل انہیں تکلیف اس بات کی ہے کہ مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان جہاں کا بھی رہنے والا ہو، جب ان مقدسات پر بات آئے گی تو وہ میدان میں نکل آئے گا، اور ایسا میدان میں نکلتا ہے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان میں نکلتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، کافر یہ کہاں کی آزادی ہے کہ کتاب ہماری، اس کتاب سے اگر کسی فرد واحد کو تکلیف ہے، کسی فرد واحد کو اگر اس کتاب سے تکلیف ہے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ اس کتاب کو نہ پڑھیں۔ آپ کو اگر یہ کتاب اچھی نہیں لگتی آپ اسے نہ دیکھیں، آپ کو اگر یہ کتاب اچھی نہیں لگتی آپ اسے گھر میں نہ رکھیں، آپ کو اگر یہ کتاب اچھی نہیں لگتی آپ اس پر ایمان نہ لائیں۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ چاہیں جو ہماری جان سے زیادہ عزیز کتاب ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے آپ کے والد سے اختلاف ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے آپ کے والد سے اختلاف، اچھا بھائی ٹھیک ہے،
اگر میرے والد سے اختلاف ہے تو آئندہ میرے والد سے نہ ملیں، ان سے ہاتھ نہ ملائیں، انہیں اپنے گھر میں نہ آنے دیں، ان سے ملاقات نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے آپ کے والد سے اختلاف تو ہے لیکن میں آپ کے سامنے آپ کے والد کو گالیاں دوں گا، مجھے آپ کے والد سے اختلاف تو ہے، میں آپ کے سامنے آپ کے والد کو گالیاں دوں گا، تو دیانتداری سے بتائیں کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ گالیاں دینا یہ برداشت نہیں ہے۔ ہاں آپ نہ ملیں، کتاب اللہ آپ کو اچھی نہیں لگتی، قرآن پاک آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ اپنے گھر میں نہ رکھیں، آپ اس کو نہ پڑھیں، آپ اس پر ایمان نہ لائیں، آپ اس کو ہاتھ میں نہ لیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا لہذا میں اسے نظر آتش کروں گا، اور وہ بھی قانون کی اجازت سے، یعنی پوری حکومتی سپورٹ حاصل ہے، پوری حکومتی مشنری اس کو تحفظ دے رہی ہے، نظر آتش کروں گا۔ بھئی کہاں نظر آتش کرو گے؟ بھئی دیکھو، ایک آدمی کو اگر بہت ہی زیادہ جلن ہے تو آپ چھپ چھپا کے کہیں اپنا بغض نکال سکتے ہو، نہیں، مسجد کے سامنے، اور ایسی مسجد کے سامنے جو اس ملک کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس مسجد کے سامنے، نمازیوں کے سامنے، اور اس تہوار کے موقع پر جو عالم اسلام کا پوری دنیا میں تہوار ہے، بقرہ عید کا دن، اس تہوار میں سب کے سامنے میں یہ کروں گا، اور یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے۔ اگر یہ آزادی ہے تو پھر یہ بھی آزادی ہے کہ کوئی آپ کی گردن اڑا دے، یہ بھی آزادی ہے۔ تمہیں یہ آزادی حاصل ہے تو پھر ہمیں یہ بھی آزادی حاصل ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ شرارت ہے، یہ آزادی نہیں ہے، یہ اشتعال پھیلانا ہے، یہ آزادی نہیں ہے، یہ امن عالم کو داؤ پہ لگانا ہے، یہ آزادی نہیں ہے، یہ مذاہب کے درمیان تصادم قائم کر کے ایک لڑائی کی آگ کو بھڑکانا ہے۔ اور اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے کون سی چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ ہم نے کون سی چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ ہم ان آبا و اجداد کی اولاد ہیں جنہیں رومیوں نے کہا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، رومیوں نے کہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب رومیوں کا مقابلے کے لیے فوجیں اتاری تو روم کے بادشاہ کیسر نے مسلمانوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ مجھے آپ کا مسئلہ معلوم ہے، مجھے آپ کا مسئلہ معلوم ہے، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں کھانے کی قلت ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے، اس کے ستائے ہوئے آپ یہاں آئیں، آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہم حل کر دیتے ہیں۔ فی آدمی ایک فوجی کے اتنے جوڑے، اتنے درم اور اتنی چیزیں یہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ واپس جائیں، یہی آپ کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ آئے ہیں۔ اللہ اکبر! وہاں لڑائی، جنگ نہ ذات کے لیے تھی، نہ زر کے لیے تھی، نہ خاندان کے لیے تھی، نہ قبیلے کے لیے تھی، نہ شہرت کے لیے تھی، نہ عزت کے لیے تھی، وہاں تو مرنا جینا اللہ کے لیے تھا۔
نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، جب تک جسم میں جان ہے ہم خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو، جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ ہم بھوکے ننگے تھے، صحیح کہہ رہے ہو، ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے، صحیح کہہ رہے ہو، ہم بتوں کو پوجتے تھے، صحیح کہہ رہے ہو، ہم فلاں برا کام کرتے تھے، صحیح کہہ رہے ہو۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تو بھوک سے زیادہ ہماری پیاس کا مسئلہ ہے، بھوک سے زیادہ ہماری پیاس کا مسئلہ ہے۔ ہم پیاسے ہیں، اور پیاس ہمیں پانی کی نہیں ہے، ہم آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا خون بہت میٹھا ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے، بڑا لذیذ ہوتا ہے، ہم آپ کا خون پینے آئے ہیں، اور یہ میدان فیصلہ کرے گا کہ کس کے ہاتھ میں میدان ہے اور کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ میرے پیارو، میرے عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، یہ ہر آئے دن کا مسئلہ ہے، یعنی قرآن پاک کو نظر آتش کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانا، اور نہ جانے کیا کیا کچھ شرارتیں کرنا، یہ اب روزمرہ کا مسئلہ ہو گیا، روزمرہ کا مسئلہ ہو گیا۔ ایک تو اس کا حل، یہ تو میرے جو ہم کر رہے ہیں، یہ تو میرے اور آپ کی غیرت کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم سراپا احتجاج کریں، ہم بتائیں کہ ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے، قرآن پاک ہمارے ایمان کا حصہ ہے، رسول اللہ ہمارا ایمان، ہم ان سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اگر ان مقدسات پر کوئی آنچ آئے گی تو ہم سر بکف ہو کر کے میدان عمل میں اتر آئیں گے۔ یہ اظہار کرنا جو عالم اسلام کر رہا ہے، یہ تو ہماری ایمانی غیرت ہے، یہ تو ہمیں کرنا ہے۔ لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس سے مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ جوتوں کی قوم ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے۔ یہ مطالبات، یہ قرارداد، یہ اپیلیں، یہ اس کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان کا علاج ڈنڈا ہے، اور ان کا علاج ڈنڈا اللہ نے ہمیں 1400 سال پہلے دے دیے ہے۔ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنیں توڑ دو، گردنیں کاٹ دو، ایک ایک جوڑ کاٹ دو، قرآن کہہ رہا ہے۔ یعنی ان کا علاج اسلام کا غلبہ ہے، جہاد ہے، جہاد اسلام کا غلبہ ہے۔ اسلام غالب ہوگا، جہاد ہوگا، تو یہ اپنی اوقات میں رہیں گے۔ اور یاد رکھیں، اللہ پاک نے ہمیں اس بات کا حکم تو دیے ہے کہ جتنا ہو سکے آپ دشمن کے مقابلے میں بھرپور تیاری کریں۔ یہ نہیں ہے کہ محض دعاؤں پہ لگ جائیں، یہ نہیں ہے کہ محض احتجاج پہ ہر چوتھے دن آپ روڈوں پہ نکل کر کے احتجاج کر لیں، نہیں۔ اب احتجاج سے بات آگے چلی گئی، احتجاج سے بات بن نہیں رہی۔ اب بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور کافروں کو للکار دیں، ان کو میدان میں للکاریں، اور جہاد کے ذریعہ سے کہ ہمارا اور آپ کا جہاد ہوگا، ہمارا اور آپ کا قتال ہوگا، مقابلہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی طے ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا،
جو کافر ہوتے ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہوتا وہ بزدل ہوتا ہے، وہ بہادر نہیں ہوا کرتا. یاد رکھ لیں یہ بات، وہ بزدل ہوگا، وہ بہادر نہیں ہوگا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر کیا، سورت انفال میں آخری سے دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اے ایمان والو اگر آپ ایک گناہ ہوں گے اور تمہارا دشمن 3 گناہ ہو تو بھی آپ ان پر غالب آ جائیں گے، پھر بھی آپ غالب آ جائیں گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ تمہارا ہی ہونا ہے، اسلام اور اہل اسلام کا ہی ہونا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان مضبوط ہو جائے. اللہ اکبر. رومیوں کی 60,000 فوج، 60,000 فوج. مشورہ ہوا کہ ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے ان کے مقابلے میں آنے کے لیے کتنا لشکر ہونا چاہیے. سننے والی بات ہے. ان سے مقابلے کے لیے 60,000 فوج سے مقابلے کے لیے مسلمانوں کا کتنا بڑا لشکر ہونا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے پیارو سنو. کہا اللہ کی قسم ان 60,000 کے مقابلے میں اکیلا خالد بن ولید کافی ہے. کیا ایمان ہے، کیا ایمان ہے، کیا بہادری ہے. اللہ اکبر. یہ لوگ وہ لوگ تھے جو دل کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور جن کے دل میں اللہ نے ایمان پوٹ پوٹ کے بھر دیا تھا. کہا اکیلا خالد بن ولید 60,000 کے مقابلے میں کافی ہے. کہا نہیں. کہا کہ اگر اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے 60 آدمی دے دیں، بس 60 آدمی دے دیں، دیکھیں کیسا مقابلہ ہوتا ہے. میرے عزیزو، قرآن یہ کہتے ہیں، ہمارا دین یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر مردہ ہیں، ایمان والے اللہ کا ذکر کرنے والے زندہ ہیں. شیر مردہ بھی ہو، مردہ ہو شیر، تو اس کے لیے بچہ ہی کافی ہے، اس کے لیے بہادر کی ضرورت نہیں، وہ مردہ ہے. یہ مردہ ہیں، ان کے پاس دل نہیں ہے. بظاہر دیکھنے میں جس سے نظر آئیں گے، حقیقت میں دل نہیں ہے. لڑائی اسلحے سے نہیں ہوا کرتی، لڑائی تو دل سے ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ایران کے کسرا کے پاس گئے. ربیع بن عامر ایران کے کسرا کے پاس گئے اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں. کسرا نے بلایا، اندر اجازت لینے کے لیے گئے تو درباری تھا، اس نے انہیں دیکھا اور دیکھ کر مسکرایا حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ فرمانے لگے کس بات پہ مسکرا رہے ہو؟ کہنے لگا میں یہ دیکھ رہا ہوں تمہاری ٹوٹی ہوئی تلواریں، ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے سپر پاور جو اس وقت کی سپر پاور تھی ایران، اس کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہو. انہیں کہا کہ آپ نے غلط اندازہ قائم کیا ہے. ڈھال لاؤ، جو تمہارے پاس سب سے مضبوط ڈھال ہے لائیے. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ پڑھ کر اس پر حملہ کیا، 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا صرف تلوار کو دیکھا ہے، چلانے والے ہاتھوں کو نہیں دیکھا. صرف تلوار کو دیکھا ہے، چلانے والے ہاتھوں کو نہیں دیکھا. پھر ان سے کہا گیا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ لباس اپنا اتار دو، یہ تمہارا پھٹا پرانا لباس ہے، بیلے کچیلے کپڑے ہیں، یہ اتار کے نیا لباس پہن کے ہمارے سامنے آؤ. کہا ہمیں ملنے کا بادشاہ سے کوئی شوق نہیں ہے، اس نے ہی ہمیں بلوایا ہے، انہی کپڑوں پہ ملنا چاہتا ہے تو ہم ملاقات کریں گے، ورنہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. آ گئے بادشاہ کے دربار میں چلے گئے اور جا رہے ہیں، قالینوں کے اوپر نیزے ٹھوکتے ہوئے جا رہے ہیں. کسرا کا مزاج یہ تھا
کہ सब दरबारी खड़े हैं, अकेला बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ है। इन मुसलमानों को बुलाया और बुला करके खड़ा कर दिया। इन्होंने हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने फरमाया ये क्या बात है, हम ऐसे कोई बात नहीं करेंगे आपसे, आपके बराबर में कुर्सी लगेगी। उसने कहा आपकी इतनी जुर्रत, कहने लगा आपकी इतनी जुर्रत, कहा इनको मेरे दरबार से निकालो, और इस तरह से नहीं, मट्टी लाओ, टोकरे में मट्टी लाओ और मट्टी ला करके इनके सर पे रख दो, मट्टी ला के इनके सर पे रख दो, टोकरे में डाल के। मट्टी देकर टोकरे में डालकर इनके सर पे रख दी। ये निकलने लगे, कहने लगे किसरा आपने अपने हाथों से अपने मुल्क की मट्टी हमारे हवाले कर दी, अब तुम्हारी जमीन को फतह होने से कोई नहीं रोक सकता। अब जब ये बाहर निकले तो वो तो परेशान हो गए कि ये क्या कर बैठे हम, भगाया लेकिन निकल गए। फिर बिलाखिर वो वक्त आया कि किसरा का ताज जो सोने का सर पे रखा करता था, मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में लोगों के सामने आया। मेरे प्यारों में अर्ज ये करना चाहता हूं, ये दुनिया कुफर, ये एहतजाज से, करारदादों से ये बाज आने वाले लोग नहीं हैं। इनके लिए जिहाद का डंडा जरूरी है, इस्लाम का गलबा जरूरी है, मुसलमानों का इत्तेहाद जरूरी है। अल्लाह ताला अपने करम से हमें ऐसा बनाए कि इस्लाम गालिब हो और कुफर मगलूब हो जाए।